الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اور آج ہم حضرت حلیمہ دائی کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے عبد المطلب کی طرف خوشخبری بھیجی کہ آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، تو عبد المطلب فوراً ہی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، آپ کو اٹھایا اور کعبے کے اندر لے گئے۔ وہاں جا کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کے بیٹے کا نام دوبارہ زندہ کر دیا۔ عرب کا معمول تھا کہ جو آدمی بنا اولاد کے مر جائے یا بیٹا نہ چھوڑے بیٹیاں چھوڑ کے چلا جائے تو کہتے تھے کہ اس کا نام ختم ہو گیا ہے، یہ بے نام مر گیا ہے۔ تو اس لیے عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کے بیٹے کا نام زندہ کر دیا۔ تو عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام پہلے عرب میں کسی آدمی کا نہیں تھا، تو حسب دستور عرب کا ایک دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا 7 دن کے بعد اس کے سر کے جو بال ہوتے تھے ان کو اتارتے تھے اور پھر صدقہ کرتے تھے، جسے ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ 7 دن کے بعد آپ کے سر کے بال اتارے گئے اور عقیقہ کیا گیا۔ عرب کا ایک اور دستور تھا، وہاں ایک ماحول بنا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں کی سوچ ایسی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے وہ قبائل کی جو عورتیں آتی تھیں جن کے پہلے بچے ہوتے تھے، ان کے سینے میں دودھ ہوتا تھا، ان عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ یہ بچے قبائل میں پلیں گے، ان کی اچھی نشو و نما ہوگی، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور یہ وہیں گوارے سے ہی اچھی عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ اس غرض سے وہ بچے قبائل میں بھیج دیتے تھے۔ تو عبد المطلب نے بھی یہی سوچا کہ کوئی عورت منتخب کریں ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ کو قبائل میں لے جائے اور آپ کی اچھی پرورش کرے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا، خود کی بات بتاتا ہوں، کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خود اپنا دودھ کیوں نہیں پلایا؟ 2 سال انہوں نے حضرت حلیمہ دائی کا دودھ پیا، ان کے پاس رہے، آخر ان کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کے والد نہیں تھے تو آپ والد کے پیار سے محروم تھے، تو آپ والدہ نے بھی اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ یہ میرے دل میں خیال آتا تھا، میں سوچتا تھا اکثر، لیکن کبھی کسی سے پوچھا نہیں۔ یہ قصے ہم روز سنتے تھے، مسجدوں میں، اسکول میں، محفلوں میں۔ تو بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ عرب کا دستور تھا اس وقت، وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا، رواج بنا ہوا تھا کہ جو لوگ تھے مکہ کے وہ اکثر قبائل کی عورتوں کو اپنے بچے دے دیتی تھیں اور اجرت طے کر لیتے تھے۔ تو حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو چکی تھی، جانور بھی جو ہے نا وہ سوکھ گئے تھے کیونکہ چارہ نہیں تھا، زمین خشک تھی۔ تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں جاتی، پہاڑوں پہ جاتی، وہاں سے تھوڑا بہت گھاس لے کے آتی اور فروخت کرتی تو اپنا گزارا چلاتی۔ تو ہمارے قبیلے کی جب عورتیں شہر کی طرف جانے لگیں کہ وہاں سے جا کے کوئی بچے لے آئیں تاکہ ہمارا گزارا چل سکے، تو میں نے بھی اپنے خامد سے بات کی کہ میں بھی جاتی ہوں تو میں بھی کوئی بچہ لے کے آتی ہوں، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ نہ ہی تو ہماری اونٹنی کے نیچے دودھ ہے اور نہ ہی میرے سینے میں، میرا بچہ خود کا رات بھر روتا رہتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اتنا دودھ نہیں میرے سینے میں کہ یہ جی بھر کے پی لے۔ لیکن سوچا کہ چلتی ہوں میں بھی ان کے ساتھ۔ کہتی ہیں کہ ہمارا قافلہ چل پڑا، اس وقت قافلے کے ساتھ لوگ جاتے تھے، اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، بعض اوقات کوئی مار دے یا لوٹ لے، قبائل کی دشمنیاں ہوتی تھی آپس میں۔
تو اس وقت اس لیے وہ جو قبائل کے لوگ چلتے تھے، کوئی بھی اس وقت آدمی چلتا تھا ایک قافلے کی شکل میں چلتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں۔ تو مکہ سے پہلے ہی جہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو کہتی ہیں کہ سارے رستے میں میری جو سواری تھی وہ بڑی کمزور تھی۔ میرے ساتھ والی عورتیں وہ بہت تیزی سے جا رہی تھیں اور میں بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ مکہ کے باہر جا کے پہنچی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور جلدی جلدی وہ عورتیں شہر میں چلی گئیں، کیونکہ ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہوتے تھے۔ مرد وہیں ڈیرے پہ ٹھہر جاتے تھے اور عورتیں شہر کے اندر چلی جاتی تھیں اور جا کے بچے لے آتی تھیں اور اجرت طے کر لیتی تھیں۔ تو حضرت علیمہ دائی کہتی ہیں کہ میں سب سے دیر کے بعد پہنچی، تو جب میں شہر کی طرف چلی تو وہ عورتیں بچے لے کے واپس آ رہی تھیں۔ تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ نہ جانے مجھے کوئی بچہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ کہتی ہیں کہ میں جب مکہ کے اندر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ جتنے بچے تھے یہ عورتیں لے کے چلی گئیں، ایک بچہ ہے جس کو کسی نے نہیں لیا، وہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ایک دادا ہے اور ایک ماں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ دادا اور ماں مجھے کیا دیں گی، کیونکہ ہماری غرض تھی اجرت، کہ ہمیں کچھ اجرت ملے گی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری ساری سہیلیاں بچے لے کے جا رہی ہیں، ایک میں ہی واحد ہوں جسے کوئی بچہ نہیں ملے گا، تو اس شرمندگی کے مارے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو بڑا ہی پیارا بچہ، بڑا ہی خوبصورت بچہ، نورانی چہرے والا۔ تو میرے دل میں آیا کہ یہ بچہ میرے لیے ہو سکتا ہے باعث رحمت ہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور لے آئی۔ جب میں اپنے مقام پر پہنچی جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پہنچی تو میں نے کہا کہ چلو اس کو میں دودھ دے لوں۔ تو جب میں دودھ دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا عجیب معجزہ تھا کہ میرے سینے میں اتنا دودھ تھا کہ میں خود پریشان ہو گئی کہ یہ دودھ آیا کہاں سے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ دیا، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا۔ جب میں دوسری طرف سے پلانے لگی تو انہوں نے نہیں پیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف سے دودھ پیتے تھے، وہ اس لیے کہ علیمہ دائی کا جو بیٹا تھا دوسری سائڈ سے وہ پی لے، یہ اللہ کی شان تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دوسری طرف سے دودھ پلایا اور وہ سو گیا۔ ہمارا بچہ پہلے کبھی سکون کی نیند نہیں سویا تھا، کبھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، رات بھر روتا رہتا تھا، اور نہ ہی ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا تھا پیا تھا۔ تو دونوں بچے سو گئے۔ میں نے خامن سے کہا کہ دیکھیں جو ہماری اونٹنی ہے اس کے تھنوں میں بھی دودھ ہے یا نہیں۔ تو میرے خامن نے عجیب معجزہ دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے دودھ دویا، میں نے اور میرے خامن نے جی بھر کے دودھ پیا اور ہم سکون کی نیند سو گئے۔ اس سے پہلے کبھی ہم ایسی سکون کی نیند نہیں سوئے تھے۔ اور جب صبح ہم چلنے لگے وہاں سے تو وہی سواری جو بہت کمزور تھی وہ سب سے آگے نکل گئی۔ تو میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب یہ طوفان کی طرح چلتی ہے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، لگتا ہے جو بچہ تم لے کے آئی ہو یہ تمہارے لیے بہت رحمت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ حضرت حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمارا علاقہ خشک تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس لیے جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قبائل کے لوگوں کا جو دار و مدار تھا وہ بکریاں اور اونٹنیوں کے دودھ پر گزارا تھا۔ وہ لوگ روٹی نہیں کھاتے تھے، دودھ پی لیتے تھے، ان کا گزارا چل جاتا تھا، لیکن خشکی کی وجہ سے بکریوں اور اونٹنیوں کے نیچے بھی دودھ نہیں تھا۔ تو کہتی ہیں کہ جب ہم نے بکریوں کو دیکھا تو ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے پڑے تھے، تو ہم دودھ نکالتے اور جی بھر کے پیتے اور سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے۔
ہمارے قبائل کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ آخر حلیمہ دائی کی بکریاں کہاں پہ جاتی ہیں، کہاں سے چر کے آتی ہیں کہ ان کے نیچے اتنا دودھ ہے۔ وہ اپنے چراہوں سے کہنے لگے کہ آپ وہاں بکریاں لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ سارے قبائل کے جو لوگ تھے، قبیلے کے جو لوگ تھے، وہاں جا کے بکریاں چراتے، اور جب واپس گھر آتے تو ان کے تھنوں میں دودھ ایک قطرہ بھی نہ ہوتا، لیکن ہماری بکریوں کے نیچے دودھ بے شمار ہوتا۔ یہ معجزے ہم نے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہمارے گھر میں وہ آئے تو 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پرورش پائی۔ دستور تھا کہ 2 سال کے بعد بچے واپس کر دیے جاتے تھے۔ تو حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خامن سے کہا کہ یہ بچہ تو ہمارے لیے بہت برکت کا باعث ہے، اگر ہم نے اسے واپس کر دیا تو ہمارے گھر سے برکت چلی جائے گی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ پھر ہم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چلے گئے، ان کی گود میں دیا، اور ہم نے عرض کی کہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے خیال میں ابھی اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی کچھ عرصہ ہمارے پاس ان کو رہنے دیں تاکہ ان کی نشو و نما اور زیادہ اچھی ہو جائے۔ تو ہم نے بہت اصرار کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ہم ان کو لے کے واپس آ گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور ایک سائڈ پہ چلے گئے، وہاں جا کے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، اندر سے دل نکالا، وہاں سے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور باہر پھینکا، اور کہا کہ یہ شیطان کا ٹکڑا تھا، میں نے نکال دیا۔ پھر آب زمزم سے دل کو دھویا اور دوبارہ سینے میں رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ ادھر بچے یہ ماجرا دیکھ کے گھبرا گئے، وہ بھاگتے ہوئے گئے، حضرت حلیمہ دائی کو بتایا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ دائی اور ان کے قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، سلامت تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو حلیمہ دائی کو بہت خوف سا ہوا، کیونکہ اس وقت قبائل کے جو لوگ تھے یا مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کی آپس میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں۔ قتل تو عام ان کا کام تھا، قتل کر دینا، جیسے ہی موقع ملا تو کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ تو حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ کہتی ہیں کہ صبح ہم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچے اور ان کی والدہ کے حوالے کیا۔ تو یہ قصہ تھا حضرت حلیمہ دائی کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الرحمن